وقت آئے گا کہ پاکستان افغانستان پہ حملہ کرے گا، اور وہاں پہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہاں پہ جو دہشت گردوں کے جو اڈے ہیں پاکستان وہاں پہ حملے کرے گا۔ اور آج پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم افغان طالبان کو وارن کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کے اوپر ہم نے حملے کرنے ہیں، کیونکہ افغانستان کی ٹیریٹری ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ایک نیا آپریشن لانچ کیا جانا ہے وہاں پر، کیونکہ حالات خراب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔ اس پہ ٹی ٹی پی کا کیا کہنا ہے، اس پہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اسپیشلی اس علاقوں سے تعلق ہے جن کا، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया जहां पर वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, जहां पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर टीटीपी ने अफगानिस्तान में जाकर छुपने की कोशिश की तो वो टीटीपी को अफगानिस्तान में जाकर मार देंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने सीधे सीधे ये कहा कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे। तो क्या ये नीति बनाकर पाकिस्तान में टेररिज्म कम होगा या पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना? क्योंकि काबुल ने भी पाकिस्तान को सीधे सीधे कह दिया है अगर वो उनके ऊपर अटैक करते हैं तो उनका पेशेंस और उनका साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर किसी बहाने अटैक कर दिया तो उनको भी उसका वैसे ही जवाब मिलेगा। तो क्या इस पॉलिसी से ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग का माहौल बन जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही देश में ज़ीरो टेररिज्म का पॉलिसी अपनाया है, और अगर कोई भी टेररिस्ट अफगानिस्तान में छुपता है तो वो उनको भी मार देंगे। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीधे सीधे जंग करने की ऐलान कर रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान के साबिक जो पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक फॉर अफगानिस्तान थे वो हैं, और पाकिस्तान के मौजूदा सेक्रेटरी खारजा हैं जो कि अब्दुल्ला बरादर को अब्दुल गनी को मिल रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये बताती है कि पाकिस्तान की पिछले 50 साल की जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है या जो अफ़गानिस्तान का जो नैरेटिव है वो डिफ़ॉल्ट कर गया। हम जो 50 साल अफ़गानिस्तान में खेल खेलते रहे, जिसकी वजह से आज अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमें गालियाँ पड़ती हैं। पूरी पश्तून बेल्ट पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है। गेम के लिए रेडी हो जाओ, माई 11 सर्किल डाउनलोड करो और 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस पाओ। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया के साथ, हमारे वैसे 75 साल पुरानी दुश्मनी है, ईरान के साथ कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जिस दिन बॉर्डर के ऊपर ठुक ठक 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 ना होती हो। कभी वो जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो कहते हैं जी कुछ आपकी तरफ है, हम कहते हैं आपकी तरफ है, और वो लड़ाई चली रहती है। कुलभूषण यादव का भी आपको याद होगा, पाकिस्तान ने कहा था ईरान से पकड़ा, ईरान से आया था और हमने उसको पकड़ा, और उसका नेटवर्क सारा वहाँ पे था और वो मुबारक पटेल के नाम पे काम कर रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, और याद होगा कि जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए थे तो पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को बाहर निकाला था और कहा था कि देखो जी ये ईरान से आया, तो हम स्नब कर रहे थे ईरानी प्रेसिडेंट के को आपकी ये औकात है और आप ये हैं। अब उसका नुकसान आप देख लें कि क्या हो रहा है कि आज अफगानिस्तान भी हमारे साथ है, लड़ रहा है, और हमारा उनके साथ भी मसला ख़राब हो गया। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान से नाराज़ है, वो कह रहा है कि जी ग्वादर में जो है वो हमारे बिजनेसमैनों को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, कराची में जा रहा है। और रिसेंटली अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा अर्सा पहले एक डिस्कशन की थी कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो चाइनीज़ बिजनेसेस को बंद कर रही है, चाइनीज़ बिजनेसेस को बंद कर रही है कराची के अंदर, बहुत सारे और इलाकों के अंदर। तो हमने क्या किया, हमारी क्या पॉलिसी है? और मज़े की बात है पॉलिसी कोई नहीं है,
पॉलिसी वो जो बंद कमरों में बैठे कुछ लोग हैं उनको पता है क्या पॉलिसी है। کہ 21 آپریشن ہونے کے بعد بھی اگر حالات بہتر نہیں ہو رہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہاں کے لوگوں کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے، یا کسی اور کا ہے؟ یہ پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیسائیڈ تو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، رضا ربانی صاحب نے ایک بات کی ہے، اور رضا ربانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رضا ربانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی پہلے بھی آپ نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا تھا اور اب بھی آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لے رہے۔ یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ یار آپ تو آپس میں اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کر، اس کے بعد عام لوگ تو چلیں چھوڑ دیں، لیکن پارلیمنٹیرین کا تو رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلاح و مشورہ کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے کہ نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان چیزوں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت ہی میرے خیال میں خطرناک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مزید مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ تقریر تھوڑا سی کلپ ہے محسن داوڑ صاحب کا اس آپریشن کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا سنوانا چاہتا ہوں، تو پھر آگے بڑھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اس کو اسی پرزم سے دیکھنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہاں پر کل میں تو موجود نہیں تھا، لیکن پھر جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ باتیں ہوئی کہ ضرب عضب طرز کے ایک اور آپریشن کی بھی ضرورت ہے، تو ضرب عضب میں کون سا تیر مارا گیا تھا، اس میں کون سی اچیومنٹ ہوئی تھی؟ ہمارے گھر میں اسمار ہوئے، ہمارے بازار میں اسمار ہوئے، کمبل اور فریج اور فریزر وغیرہ یہ اڑ گئے تھے، یہ غائب ہو گئے تھے۔ کون سے دہشت گردی ختم ہوئی؟ کوئی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ اور اسی بد اعتمادی کی وجہ سے عام عوام تو چھوڑیں، آج ہمارے ملک کے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اپنے ریاست پہ اعتبار نہیں کر رہی اور احتجاج پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ اس مفروضات، ان اعلانات کی وجہ سے ہمیں کوئی اب دھوکہ نہیں دے سکتا کہ کہے کہ بھائی ہم نے آپریشن کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپریشن کا ارادہ نہیں، آپ اپنی پالیسی ٹھیک کریں، اپنے ذہنوں میں کلیئرٹی لائے، تب بات بنے گی۔ اور اگر آپ چاہیں، ریاست چاہے، تو یہ چند دن کا کام ہے، یہ چند دن کا کام ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے تو 40 سال سے جنگ کو بطور کاروبار یوز کیا ہے۔ اب سننے کے آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے جو آرمی چیف اور ڈی جی آئے ہیں وہ ایک ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں حکومت کو۔ وہ کیا بریفنگ ہے عوام کو کیا پتا ہے؟ ان کیمرہ ہے، کیونکہ سارا کچھ ہی پاکستان میں ان کیمرہ ہوتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی تو نام کی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نے صرف یہ جاننا ہو کہ 2022 کے اندر پاکستان کے اندر 27% جو اٹیکس ہیں ان کی تعداد بڑھی تھی، جو اس سے اب ظاہری بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیمورلائز ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو اٹیکس ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہیں۔ اب ایک ادارہ ہے پپس پاکستان میں، اس نے ایک رپورٹ بنائی اور اس نے کہا کہ 262 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے سال، جن میں 89 اٹیکس جو ہیں تحریک طالبان پاکستان نے، اور یہ وہی تحریک طالبان پاکستان ہے جس کو پاکستان کہتا ہے کہ بھائی یہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، اور آئی ایس اور باقی جو ہیں۔ اب کویشچن یہ آتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو دہشت گردوں کے جو حملے ہیں وہ 120% بڑھے ہیں 2022 میں ایز کمپیئر ٹو 2021۔ اب پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے؟ پاکستان کیا کہے؟ طالبان کو کہے، وہ ٹی ٹی پی کو کہے، کس کو کہے؟ افغان طالبان سنتے نہیں۔ میں نے وہ کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یہ جو حالات ٹھیک ہیں، یہ بیسیکلی یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ یہ حالات بہتر ہوئے اور چیزیں بہتر ہوئی، ادروائز تو تھنگز ور ناٹ گڈ، چیزیں بالکل نارمل نہیں تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے ایران سے تعلقات خراب ہیں، انڈیا سے، افغانستان سے، چین سے بھی خراب ہیں، انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز اور دہشت گردوں کی وجہ سے۔ اور پاکستان وہ سمندر میں ایک سمندر ہی رہ گیا، اتنے بندے کو نہیں رہتے، نہیں تو اتوں مچھیاں ڈڈو شڈو جو بھی ہیں رہتی ہیں مخلوق ہیں، وہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔